ए खाक नशीनों उठ बैठो, वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब जिंदानों की खैर नहीं। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। Hello friends, this is me Shaukat Ali Lohar and you are watching my YouTube channel Shaukat Ali Lohar Official. Friends, जब नाइंसाफी हद से बढ़ जाए, जब अकरबा परवरी हद से बढ़ जाए, जब नेपोटिज्म हद से बढ़ जाए, जब रिगिंग हद से बढ़ जाए, जब कोerशन हद से बढ़ जाए, तो मज़ाहिमत काम आती है। लोग और खल्क़ खुदा उठ खड़ी होती है और वो रोडों का रास्ता लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है। बांग्लादेश में सिविल वार शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 15 साल और कुछ महीने का तवील तरीन इक़्तिदार लपेट के इंडिया में असाइलम ले चुकी हैं और इसके पीछे यानी उसकी हठधर्मी और जो एहतजाज थे, उन लोगों का मुतालबा ना मानना, ये सारे कुछ शामिल था। आइए इस पे बात करते हैं। ढाका, चटगांग और बहुत सारे और शहरों में ये जो झगड़े हैं या ये जो एहतजाज हैं वो फूट पड़े और तलबा रोडों पर थे। मुल्क भर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया, यूट्यूब को बंद कर दिया गया और बहुत सारे और जो कम्युनिकेशन के सारे ज़राए थे उस सब को बैन कर दिया गया। मोबाइल सर्विस मुल्क में काफ़ी टाइम से बंद था। इन एहतजाज की जो मेन वजह है वो ये है कि ये एंटी कोटा एहतजाज थे। अब इसके थोड़ा बैकड्रॉप में चलते हैं। एंटी कोटा असल में क्या है कि जो 1971 की जो इंडिपेंडेंस वार थी, वॉरफेयर थी, तो उसमें 30% जो रखा गया है वो यानी मुक्ति बाहिनी या वो जो लोग यानी जंग में या जंग आज़ादी में जो लड़े थे उनके बच्चों के लिए मखसूस था। 10% औरतों के लिए, 10% माजूर अफराद के लिए और बाकी जो कोटा था वो 40% बचता था जिस पे मेरिट के हिसाब से जॉब्स दी जाती थी, जो बांग्लादेश के हिसाब से बहुत ही कम कोटा था। तो इसलिए ये एहतजाज हुए और लोगों ने कहा कि इसको 100% मेरिट बेस बनाया जाए और सरकारी नौकरियां जो हैं वो नेपोटिज्म की बुनियाद पे नहीं, अकरबा परवरी के बुनियाद पे नहीं, बल्कि मेरिट की बुनियाद पे दी जाएं। तो इस वजह से ये एहतजाज बढ़ते गए। एक दो दिन पहले शेख हसीना वाजिद ने वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने कहा कि ये तलबा नहीं है, ये यानी कि क्यास फैलाने वाले या झगड़ा करने वाले लोग हैं और इनको आवाम की ताकत से या आहनी हाथों से निपटा जाएगा और इनको कुचला जाएगा। तब से लेके पुलिस और उसके बाद फौज ने उन पे आंसू गैस, टीयर गैस चलाई और उन पे लाठी चार्ज किया, जिसमें पहले तो 23 लोग जो है वो अजल का शिकार हो गए। उसके बाद 96% जो है वो यानी कि अजल का शिकार हो गए और उसके बाद ये एहतजाज बढ़ते गए और ये आके आज उनका जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचे और जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने शेख हसीना वाजिद से रिजाइन लिया, जो कि जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसकी फुटेजेस आप मुलाहिजा कर सकते हैं और उसके बाद उसको 45 मिनट्स दिए कि वो मुल्क से निकल जाएं। उनको आखिरी स्पीच भी रिकॉर्ड करने नहीं दी गई और उसके बाद वो हेली में चढ़ के सीधा अपना भारत में उन्होंने पनाह ली और उसके बाद कहा यह जाता है, रूमर्स ये हैं कि वो वहाँ भी महफूज नहीं समझी जाती हैं और वो वहाँ से कहा यह जाता है कि ये आर्मी लंदन मुंतकिल हो जाएं। तो उसके बाद चीफ जो हैं और अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन की पार्टियां हैं, आवामी लीग को छोड़ के बाकी जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनसे मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे, जिसको इंटरम गवर्नमेंट या इनको अबूरी हुकूमत कहा जाएगा और ये हो सकता है कि हुकूमत ये साल के आखिर तक चले और उसके बाद इलेक्शन जो है वो मुतवक्के हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त तक तो ये है कि आर्मी ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है और जो भी हुकूमत बनेगी वो आर्मी के कंट्रोल में ही होगी। तो इस वक्त दाएं बाजू की जो भी जमातें हैं
جس میں جماعت اسلامی ہے اور بہت ساری اور خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے جو بہت سارے یعنی عرصے سے اسیر تھیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رہا ہو جائیں کچھ ٹائم میں۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ جو بھی احتجاج کرنے والے تھے وہ شیخ مجیب الرحمن کے پتلے کو توڑنے لگے اور اس پہ بہت سارے انہوں نے ڈنڈے برسائے اور اس اپنے جو ان کے رہنما تھے ان کو جو ہے ان کے تصویروں کو مسمار کیا اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے اور وہاں پہ بہت بڑی لوٹ مار کی اور بہت توڑ پھوڑ کی۔ اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ حد سے زیادہ ناانصافی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے کی حالات جو ہیں وہ یعنی ابل پڑتے ہیں، اور یہ لاوا جو ہے پورے خطے میں جاری ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ سری لنکا میں پہلے ایسے ہوا کہ وہاں پہ وہ ملک بینکرپٹ ہوا اور وہاں پہ پیٹرول پمپ بند ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ دھاوا بول دیا اور اس کے بعد اس کو بھی بھاگنا پڑا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شیخ حسینہ واجد جو شیخ مجیب کی بیٹی تھی وہ 45 منٹ سے زیادہ اپنے ملک میں ٹھہر نہیں سکی اور وہ افغانستان کے صدر کی طرح اس کو بھی اپنے ملک کو یعنی کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اس کو الوداع کہنا پڑا۔ تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پورے خطے میں جیسے ہم ایران کی اگر خبر لیں تو یعنی کچھ ہی عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماس کے ایک بہت بڑے یعنی پائے کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایک پراکسی کے تھرو کہا جاتا ہے کہ رومرز یہ ہیں کہ ایک شارٹ میزائل کے فائر سے اس کو ایران میں نشانہ بنایا گیا اور وہ اور اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کی جو صورتحال ہے اس میں فلسطینی جتنے بھی لیڈران ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے غزہ اسٹرپ میں، خان یونس میں، تل ایویو میں اور بہت ساری اور جگہوں پہ انہوں نے ایسی خندقیں بنائی ہوئی ہیں، ایسے بنکرز بنائے ہوئے ہیں جو وہاں پہ اسرائیلی فوجوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں آتے۔ تو اس سارے سچویشن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے جو امریکن جو ہاتھ ہیں وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش کی صورتحال جو ہے وہ کیونکہ بنگلہ دیش ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال سے ایک ہی اقتدار میں رہنے والی وزیر اعظم جو 23 جون 1996 میں پہلے وزیر اعظم ہوئیں، اس کے بعد 2008 میں وزیر اعظم ہوئیں، اس کے بعد 24 تک وزیر اعظم یعنی کہ وہی ایک ہی عورت رہیں۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ کس طریقے سے وزیر اعظم رہیں کہ ان سارے الیکشن میں یہ ایک ون پارٹی الیکشن تھا جس میں موسٹ پروبیبلی کہا جاتا ہے کہ رگنگ ہی ہوتی رہی ہے اور وہ اس طریقے سے جیتتی آئی ہیں، اور اس کا خاتمہ ایسے 1-2 منٹ میں ہو جائے گا کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ بٹ اس کی جو آخری اسپیچ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کوٹا ہے جو جدوجہد کرنے والے سپاہی تھے ان کے بچوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو ان کے لیے نہ رکھا جائے تو کن کے لیے رکھا جائے؟ رضاکاروں کے لیے رکھا جائے۔ تو رضاکار وہ لوگ تھے جو اس وقت کے یعنی کہ ویسٹ پاکستان کی ہیلپ کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو لے کے لوگوں میں یہ بہت غصہ اور بہت جو ہے نا ایک اریٹیشن پائی جاتی ہے، ریزنٹمنٹ پایا جاتا ہے ایلیمنٹ۔ تو انہوں نے محل کا رخ کیا اور وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کیا اور پھر انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو ایک انقلاب کی صورت میں یا ایک تبدیلی کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب یہ مثبت چینج ہے یا منفی چینج ہے، اب اس کو تو وقت بتائے گا کہ بھئی کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ بٹ جس طریقے سے شیخ مجیب الرحمن کے پتلے یعنی گرائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ آگ لگائی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ٹرمائل ہو رہا ہے یا سول وار شروع ہو گئی ہے، تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ کچھ دنوں میں یا کچھ ٹائم میں سدھر پائیں۔ تو اس میں آگے بھی یعنی کہ وہاں کی فوج کا ہاتھ ہوگا اور اس کے سائے تلے جو بھی گورنمنٹ بنے گی، جو بھی حکومت بنے گی، اس کے سائے تلے ہوگی، جو ہمارے بہت سارے پڑوسی ممالک کی طرح یعنی کہ ہوتا آیا ہے۔ اور تیسری دنیا کے ممالک میں یہ چیز کامن ہے، اور لیٹن امریکن جیسے ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز کامن ہے، اور اس پراکسیز میں یورپین لابیز اور امریکن لابیز جو ہے نا اس کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملوث ہوتی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو
ایک ان ابیٹیڈ یا نہ ختم ہونے والی جو کرپشن تھی اور کوئرشن تھی اور اقربہ پروری تھی، تو یہ چیزیں انوالو ہیں۔ ہم لوگ خاص طور پہ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو بھی، اور پاکستانی جو اشرافیہ ہے، پاکستانی حکومت ہے، اس کو ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ابھی جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ انسانوں کی جو سیلری اور پیسے تو کھا رہے ہیں لیکن ان انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، تو اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کو کم کرنا چاہیے۔ ابھی آزاد جموں کشمیر میں جو احتجاج ہوئے اور اس پہ بل جو ہے نا وہاں پہ بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن دوسرے یعنی صوبوں میں بل جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں، اور اشرافیہ کی وہی عیاشیاں جاری ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ آٹے کے لیے، چینی کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے روزانہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو محاذ ہیں جہاں پہ ہماری حکومت کو بہت ساری یعنی مشکلات پہ درپیش ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھ کے عوام کو تھوڑا بہت ریلیف دینا چاہیے، اور بنگلہ دیش کے جو رجیم چینج ہے یا وہاں پہ ایک یعنی 5-10 منٹ کے ٹائم میں جو ایک چینج یا تبدیلی آ گئی ہے، تو اس کو تھوڑا بہت یعنی اس کو سینسٹائز کرنا چاہیے اور کچھ باہمی ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ایک ریلیف یا اس کا جو ہے نا عوام کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں، ورنہ یہ تبدیلیاں جو ہے نا وہ خالق خدا کی جو آواز ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ خزاں رکھے گی پتوں کو بے ثمر کب تک، گزر ہی جائے گی یہ رت حوصلہ رکھنا۔